اللہ خدائے وحدہ لا شریک لا کی حمد و ثنا کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کی تعریف و نعت خوانی کی جائے تو وہ ہے مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم خسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی علی کہیے۔ آئیے نعت سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں مہمان شاعر جناب قاری فیصل رشیدی کو اس وقت میں زحمت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت پاک سے اس محفل کا باضابطہ آغاز فرما دیں۔ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سب خاص ہے محفل میں کوئی عام نہیں ہے، مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا، دنیا نہ بدل دوں تو میرا نام ہے۔ حضرت سعدی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پہنچ گیا بلندی پر اپنی کمال، پہنچ گیا بلندیوں پر اپنے کمال سے، کھول دیا اندھیریوں کو اپنے جمال سے، اچھی ہیں آپ کی تمام عادتیں، ضرور پڑھیں آپ پر اور آپ کے آل پر۔ پاکستان کے ایک شاعر نے کہا کہ تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقار تخت مٹا دیا، تیرے جھونپڑے پہ درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فقر و فاقہ نے حل کی معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا۔ حضرت راحت اندوری کے اس وقت مجھے چار مصرے یاد آتے ہیں کہ زمزموں کو سرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کو سرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو بس آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ حضرت راحت اندوری کے 4 مصرے مجھے اور یاد آتے ہیں کہ حد شعور حد مفاہیم لکھ دیا، حد شعور حد مفاہیم لکھ دیا، دنیا نے تخت و تاج زر و سیم لکھ دیا، لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب، میں نے لرزتے ہاتھوں سے بس میم لکھ دیا۔ یہ بات جب ڈاکٹر نواز دیوبندی تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حرف کو، لفظ کو، جملوں کو جلا دی ہم نے، ان پہ منسوب خیالوں کو دعا دی ہم نے، کہہ کے کچھ نعت کے اشعار بنانے احمد، شاعری جا تیری توقیر بڑھا دی ہم نے۔ یہ بات جب منور رانا تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو بس خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی ایک صورت ہے بس خدا کو منہ دکھانے کی۔ یہ بات جب کنور مہندر سنگھ سہر بیدی تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ دوری نے کہا اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل، یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہ بات جب منصور عثمانی تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ یہ بات جب ہاشم قدوسی مراد آبادی تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، سبھی رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہیں نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب فیصل رشیدی لکھنؤ
غزنوی سے آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ جس کا جو کام ہے جچتا ہے اسی پر لیکن، جس کا جو کام ہے جچتا ہے اسی پر لیکن، میرے سرکار کی شفقت نے یہ ہمت دے دی اور دے کے حسان کو منبر پہ جگہ آقا نے نعت گوئی کی زمانے کو۔ کہیں سبحان اللہ کہ تمہارے شہر میں رہتے ہوئے اب گھن سی آتی ہے، تمہارے شہر میں رہتے ہوئے اب گھن سی آتی ہے، ہمارے گاؤں کی تہذیب ہی جینا سکھاتی ہے، اور زمانہ ہو گیا دادی کو چھوڑے قبر میں لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ لوری سناتی ہے، اور پیشانی پر پسینہ دیکھ کر کانپ جاتا ہوں، پیشانی پر پسینہ دیکھ کر کانپ جاتا ہوں، میری ماں چولہے پر بیٹھ کر جب روٹی بناتی ہے۔ جناب منور رانا کہتے ہیں کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ جناب عارف سیفی کہتے ہیں کہ منور نور سے ممتا کی صورت کھینچ لاتی ہے، منور نور سے ممتا کی صورت کھینچ لاتی ہے، کہیں ہوتا ہوں مگر ماں کی محبت کھینچ لاتی ہے، اور وہ اکثر چاہتا ہے۔ مائی کے آپریٹر صاحب یا ٹینٹ والے وہاں تار میں کرنٹ آ رہا ہے، ٹیپ لگا دیجئے۔ منور نور سے ممتا کی صورت کھینچ لاتی ہے، کہیں ہوتا ہوں مگر ماں کی محبت کھینچ لاتی ہے، اور وہ اکثر چاہتا ہے ساتھ میں ماں باپ کے رہنا مگر پردیش میں اس کو ضرورت کھینچ لاتی ہے۔ جناب اسجد راہی کہتے ہیں کہ عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں، عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں، وہیں سے عرش کا زینہ دکھا کے لے آؤں، اور خدایا اتنی نوازش کر میری غریبی پر، خدایا اتنی نوازش کر میری غریبی پر کہ میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ جناب فاروق دلکش کہتے ہیں کہ دل میں نفرت اور لبوں پر بد دعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں، اور میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے پر بے مزہ ہوتی نہیں۔ ایک شخص کی ماں گنگی ہے، وہ شخص اپنی ماں کے بارے میں کیا کہتا ہے سنیے کہ ہر ایک احساس کے حق کو ادا تو کر ہی لیتی ہے، ہر ایک احساس کے حق کو ادا تو کر ہی لیتی ہے، کہاں ہے درد یہ اس کا پتہ تو کر ہی لیتی ہے، اور میرے چہرے کو تک کر آسماں کو تکنے لگتی ہے، میری ماں گنگی ہے پر دعا تو کر ہی لیتی ہے۔ لوگ اپنی اولادوں سے رکھتے ہیں کیا کیا امید، خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے، پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں، بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے، لیکن بوڑھی ماں اس سے کیا کہتی ہے، اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو اچھا شگون اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی، مجھے کم شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے، مگر چشمہ لگا کے تیری صورت تو دیکھ سکتی تھی۔ آئے محترم کہا کرتے تھے کہ بیٹا گرمی خون میں ہوتی ہے، لیکن جب میں مدرسے میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ گرمی جون میں ہوتی ہے، لیکن میں مدرسے سے جب گھر آیا تو مجھے معلوم ہوا، میری والدہ محترمہ کہنے لگی کہ بیٹا گرمی اون میں ہوتی ہے، نہ گرمی خون میں ہوتی ہے نہ جون میں ہوتی ہے، گرمی نبی کے عشق کے جنون میں ہوتی ہے، گرمی نبی کے عشق کے جنون میں ہوتی ہے۔ آئیے مفتی طارق جمیل کنوجوی کے بلانے سے پہلے میں نبی کی شان میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں، اجازت کہ وہ نہ آئے ہوتے تو دریا کو طغیانی نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو سورج کو شعاعیں نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو 5 وقتہ نماز کا تصور ہی نہ ہوا ہوتا، وہ نہ آئے ہوتے تو رمضان المبارک کے 29 روزے میسر ہی نہ ہوئے ہوتے، وہ نہ آئے ہوتے تو کل ہند نعتیہ مشاعرے کا بینر لگا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کہنے کی اجازت دیجئے وہ نہ آئے ہوتے تو رب کا پتہ بھی نہ ملا ہوتا۔ آئیے میرے دوستو، روئے زمین کے اوپر جب رب نے اپنے حبیب کو پیدا کیا تو سر سے لے کر پاؤں تک کی خوبیاں ہی خوبیاں ڈال دی، الف سے لے کر یا تک کی خصوصیات ڈال دی۔ آپ تو دیکھتے جائیے کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے
میرے بدن میں آیا ہے. میں مکے کی اور مدینے کی گلیوں میں چلتی ہوں, پتھریلی زمین میرے قدموں میں لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پتھر نہیں گلاب کا پھول محسوس کرتی ہوں. رات کی تاریکی میں جب سو جاتی ہوں تو چاند ستارے عقیدت سے جھک کر مجھے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لینے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت مطلب فرماتے ہیں ارے بیٹی بتا تو صحیح تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے, اتنا مہنگا عطر کہاں سے لگاتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ابا حضور جس راہ سے میں گزرتی ہوں, جس راستے سے میں گزرتی ہوں اس راہ کا مہکنا تو دور کی بات, جس جگہ پر میں تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبودار ہو جاتی ہے. آپ تو دیکھتے جائیے اللہ نے کس انداز میں قرآن میں لکھا. اللہ نے الف لکھا قرآن میں, نبی کو امین بنا دیا. اللہ نے با لکھا قرآن میں, نبی کو بشیر بنا دیا. اللہ نے تا لکھا قرآن میں, نبی کو تنویر بنا دیا. اللہ نے سا لکھا قرآن میں, نبی کو ثاقب بنا دیا. اللہ نے جیم لکھا قرآن میں, نبی کو جمیل بنا دیا. اللہ نے ہا لکھا قرآن میں, نبی کو حلیم بنا دیا. اللہ نے خا لکھا قرآن میں, نبی کو ختم الرسل بنا دیا. اللہ نے دال لکھا قرآن میں, نبی کو داعی بنا دیا. اللہ نے زال لکھا قرآن میں, نبی کو ذاکر بنا دیا. اللہ نے را لکھا قرآن میں, نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا. اللہ نے زا لکھا قرآن میں, نبی کو زاہد بنا دیا. اللہ نے سین لکھا قرآن میں, نبی کو سراجم منیرہ بنا دیا. اللہ نے شین لکھا قرآن میں, نبی کو شاکر بنا دیا. اللہ نے صاد لکھا قرآن میں, نبی کو صادق الامین بنا دیا. اللہ نے زاد لکھا قرآن میں, نبی کو ضامن جنت بنا دیا. اللہ نے طا لکھا قرآن میں, نبی کو طارق و طاہر بنا دیا. اللہ نے زا لکھا قرآن میں, نبی کو ظفر بنا دیا. لکھا قرآن میں, نبی کو عابد بنا دیا. اللہ نے غین لکھا قرآن میں, نبی کو غیور بنا دیا. اللہ نے فا لکھا قرآن میں, نبی کو فاتح المکہ بنا دیا. اللہ نے کاف لکھا قرآن میں, نبی کو کلیم بنا دیا. اللہ نے قاف لکھا قرآن میں, نبی کو قوی بنا دیا. اللہ نے یا لکھا قرآن میں, نبی کو یاسین بنا دیا. سارے دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر میرے نبی کی ایک توصیف نہیں کر سکتے. آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات, آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے. اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں, چینل کو سبسکرائب کریں, صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.